السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم سے بھارت کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر نے سوڈان میں امن کے عمل کے لیے صاحب سمو امیر کی مدد و حمایت کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے مشرق قریب نے کہا ہے کہ قطر دہشت گردی کی مالی معاونت یعنی فنڈنگ کی روک تھام میں ایک فعال پارٹنر ہے۔ اسرائیلی اور امریکی وفد کو لے کر ایک طیارہ سعودی عرب کے راستے امارات کی سرزمین پر اترا ہے، اور لبنان کے نامزد وزیر اعظم نے عہد کیا ہے کہ وہ جلد از جلد کابینہ تشکیل دے لیں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بھارت کے صدر اور وزیر اعظم کو وہاں کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے نام بھارت کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر جنرل سلوا کیئر میاردیت نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ سوڈان میں امن کے عمل کے لیے ضروری مدد و حمایت کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس سے قبل قطر نے سوڈان کی عبوری حکومت، انقلابی محاذ اور متعدد مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے کے ابتدائی متن پر دستخط کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر جنوبی سوڈان کی جانب سے ان مذاکرات کی سرپرستی کو قابل قدر سمجھتا ہے۔ بیان میں قطر کی اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ بقیہ فریق اور گروپ بھی امن کے عمل میں شریک ہو جائیں گے، جس سے برادر ملک سوڈان میں جامع استحکام بحال ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے سوڈان کی وحدت اور اس کی بالادستی کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے موقف پر زور دیا ہے۔ دراصل سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح برہان نے دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن ملک، اس کے پارٹنرز اور ثالثی کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ قطر امارات کی خلاف ورزیوں پر ایک مرتبہ پھر عدالت میں ہے، اور اس نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں امارات کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے میں اپنا موقف پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ امارات کی جانب سے نسلی امتیاز کی تمام تر اشکال کے خاتمے سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی کے بارے میں ہے۔ قطر ایک مرتبہ پھر امارات کو امر واقعہ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے، اور حتمی طور پر اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قطر ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ابوظبی کی نسل پرستانہ کارروائیوں کو آشکار کرنے کے لیے بین الاقوامی قانونی راستے ہی اپنائے گا۔ قطر کے خلاف متحدہ عرب امارات کی نسل پرستانہ، امتیازی اور ظالمانہ کارروائیوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ امارات نے نسل پرستی کی تمام تر شکلوں کو ختم کرنے کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے قطر اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے
امارات کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہو جائے گا کہ اس نے قطر، اس کے شہریوں اور قطر کی سرزمین پر مقیم لوگوں کے خلاف نسل پرستانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ قطر اس وقت امارات کی جانب سے کیے گئے ان اعتراضات کا جواب دے رہا ہے کہ اس عدالت کو قطری درخواست دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے یہ درخواست سننے کا اختیار حاصل ہے اور وہ اماراتی اعتراض کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر وہ اس موضوع کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ بھی جاری کر دے گی اور امارات کو عدالت کے پنجرے میں بند ہونا پڑے گا۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے مشرق قریب جناب ڈیوڈ شینکر نے قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی مضبوط پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر علاقے میں ایک اہم پارٹنر ہے۔ ڈیوڈ شینکر نے اپنے دورہ دوحہ کے دوران ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی گئی ایک پریس کانفرنس میں مقامی میڈیا سے کہا ہے کہ دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام میں قطر اپنی کوششوں، موقفوں اور اپنے قوانین کے ذریعے ایک فعال پارٹنر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ کوششیں دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام میں مدد دے رہی ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ نے قطری کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطری کردار سے استغنا نہیں برتا جا سکتا، خاص طور پر دہشت گردی کی مالی مدد کی روک تھام کی کوششوں میں قطر کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان قائم شراکت اور پارٹنرشپ پر مشتمل تعلقات اور تعاون کے دائرے میں دوحہ کی ان کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں سکون کی بحالی کے لیے ان کی بڑی کوششیں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ ان کے رابطے کامیاب ہو گئے ہیں۔ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران میں ان کے رابطوں اور مذاکرات کے نتیجے میں سکون کی بحالی اور شدت میں اضافے سے قبل کی صورتحال کی طرف واپسی پر اب مفاہمت ہو گئی ہے۔ اس طرح اب متعدد ایسے منصوبے نافذ کیے جا سکیں گے جن سے غزہ کی پٹی کے لوگوں کی خدمت ہوگی اور گزشتہ کئی سالوں سے ان پر مسلط ناکہ بندی کے اثرات میں کمی لائی جا سکے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پرسکون ہو جانے کے سمجھوتے کا اعلان نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے صدر ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطے کے بعد کیا جا سکا ہے۔ قطر کی کوشش یہ ہے کہ موجودہ صورتحال پر قابو پایا جائے اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کو جنگوں کی تباہ کاریوں اور ناکہ بندی کی شدت سے بچایا جائے۔ آج قطر کورونا کی وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے کے راستے پر ایک نیا قدم اٹھا رہا ہے اور آج ہی اسکولوں میں طلبہ کی واپسی ہو گئی ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے تعلیمی عمل سے وابستہ تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس تعلیمی عمل کی کامیابی اور سب کی صحت کی حفاظت کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر و اقدامات کی پابندی کریں۔ کل رات وزارت صحت اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی مشترکہ پریس کانفرنس میں وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے اعلان کیا ہے کہ وزارت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم شروع کر دیے جانے کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران غیر حاضر رہنے والوں کی غیر حاضری شمار نہیں کی جائے گی، جس کی وجہ سرپرستوں کو درپیش اندیشے ہیں اور تعلیم کا حصول الیکٹرانک وسائل کے ذریعے ممکن بنایا جائے گا۔ تو اب پابندیاں نرم کرنے کے چوتھے مرحلے اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر قطر بڑی حد تک کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
اور اس کامیابی کی وجہ ملک کی جانب سے اختیار کیے گئے اقدامات اور سماج کے تمام افراد کے درمیان تعاون ہے۔ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل کمیٹی کے سربراہ اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا ہے کہ قطر میں کووڈ-19 کے ٹیسٹوں کا تناسب اس کی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے اعلیٰ ترین تناسبوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ملک کے تمام ادارے اب اس وقت مرحلہ وار طریقے سے پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سب سے پیش وزارت صحت ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 203 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 237 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں شفا حاصل کرنے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 1,15,667 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے یہاں کیے جانے والے اقدامات بالکل صحیح ہیں، اور اب ان کامیابیوں کی حفاظت کے لیے ملک میں صحت سے متعلقہ تمام اداروں کا یہی کہنا ہے کہ پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں۔ کورونا کی روک تھام کے لیے قطر کی جانب سے عطاء و دین کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جمہوریہ البانیہ میں قطری سفارت خانے نے قطر الخیریہ کی جانب سے جمہوریہ البانیہ کو نئی طبی امداد پہنچا دی ہے، جس سے کورونا کی وبا کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں اسے مدد ملے گی۔ البانیہ کی نائب وزیر صحت و سماجی سرپرستی نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ تمام تر شعبوں میں جمہوریہ البانیہ کی مدد و حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطری طبی آلات کے ذریعے البانیہ میں صحت کے نظام کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی میڈیکل سروسز مزید بہتر ہو جائیں گی۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے تقریباً 2 ہفتوں بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلی کمرشل فلائٹ ابوظبی پہنچ گئی ہے۔ یہ فلائٹ تل ابیب کے قریب واقع بن گورین کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی اور سعودی فضاؤں سے ہوتے ہوئے ابوظبی پہنچی ہے۔ اس پرواز کے ذریعے اسرائیلی اور امریکی وفد ابوظبی گیا ہے، جس کی قیادت امریکی صدر کے داماد اور مشیر جاریڈ کوشنر کر رہے ہیں۔ جاریڈ کوشنر نے طیارے سے اترتے ہی کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امارات کی عوام کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی طیارے کا امارات میں اترنا بہت المناک اور تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل عرب اسرائیل کشمکش سے متعلق عربی موقف کی بہت واضح اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب نے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد نئی کابینہ تشکیل دے لیں گے۔ اس میں ایک ہم آہنگ ٹیم کو شامل کیا جائے گا اور یہ ٹیم باصلاحیت اور پیشہ ور افراد پر مشتمل ہوگی۔ یہ کابینہ وہ بنیادی اصلاحات لائے گی جو عالمی برادری نے ان کے ملک کی مدد کے لیے پیش کر رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب لبنانیوں کے لیے ایک غیر معروف شخصیت ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ کی خبر کے مطابق شام میں شامی انتظامیہ، حزب اللہ اور دوسرے وفادار گروپوں کے فوجی ٹھکانوں پر اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں 2 شامی فوجیوں سمیت کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم سے بھارت کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی سوڈان اسٹیٹ کے صدر نے سوڈان میں امن کے عمل کے لیے